بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ چینی انجینئرز کے اوپر جو حملہ ہوا ابھی شام میں خیبر پختونخوا میں، اس کے بعد صورتحال کافی ٹینس ہے، کافی پاکستان کے اوپر، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے اوپر کافی دباؤ ہے چین جیسے دوست ملک کے انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ جولائی 2021 میں جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد بھی صورتحال کافی خراب ہو گئی تھی اور کافی خدشات تھے پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے، اور خصوصاً سی پیک منصوبے کے حوالے سے۔ آج بھی اگر زیادہ تشویش ہے تو یہ تشویش صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ چین کے انجینئرز جو ہیں یہ ہلاک ہوئے ہیں کسی واقعے میں۔ اس سے زیادہ تشویش جو ہے اس بات پہ بھی ہے کہ پاکستان اور چین کے جو اقتصادی رابطے ہیں، جو اقتصادی تعلقات ہیں، وہ داؤ پر لگے ہوئے ہیں، وہ خراب ہونے جا رہے ہیں، خدا نخواستہ۔ آج وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں بھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ حملہ کیا کس نے ہے، کیونکہ ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ اور اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ انتہائی غیر معمولی اجلاس تھا، اس میں چاروں وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی، وزیر دفاع نے شرکت کی، متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی اس اجلاس میں۔ اور اس اجلاس میں ایک تو بھرپور مذمت کی گئی اور ایک حل تلاش کرنے کی کوشش بھی گئی، اور اس میں یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی کہ اس حملے کے تانے بانے جو ہیں یہ کہاں ملتے ہیں، کہاں اس کو جوڑا جا سکتا ہے۔ وزیر دفاع نے جو ہے خواجہ آصف نے اس اجلاس کے بعد ٹویٹر پر، ایکس پر لکھا ہے باقاعدہ کہ دہشت گردی کا منبع جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ اب یہ عکاسی کرتا ہے ان کا یہ بیان کہ اس اجلاس کے اندر کیا ہوا ہے۔ اس اجلاس کے اندر شک جو ہے وہ کس سرزمین کے حوالے سے ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کو۔ تو آرمی چیف نے بھی اس اجلاس میں خطاب کیا ہے، بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آخری دہشت گرد کو مارنے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور جو ہمارے مہمانوں کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرتا ہے تو ہم آخری دم تک ایسے دہشت گردوں کے خلاف لڑیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ سی پیک منصوبے کا مستقبل کیا ہے۔ ایک افسوسناک خبر اسی فالو اپ میں یہ بھی ہے کہ تربیلا ایکسٹینشن 5 منصوبے پر کام کرنے والی ایک چینی کمپنی نے کام روک دیا ہے اور اپنے تمام ملازمین کو تاحکم ثانی کام پر نہ آنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ جو کمپنی ہے چائنا پاور کے نام سے یہ کام کرتی ہے، اور یہ تربیلا ڈیم میں کام کرتی ہے، اور صوابی میں اس کا کیمپ موجود ہے۔ جو مقامی اس کے ملازمین ہیں، اطلاعات یہ ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس یہ ہیں کہ ان کو بھی کام پہ نہ آنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اب یہ دشمن کا وہی منصوبہ ہے کہ جس کے لیے یہ حملہ کیا گیا تھا بشام میں آپ کو پتہ ہے جو حملہ ہوا اس کی ایک ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ موصول ہوئی۔ یہ ایک چلتی ہوئی بس سے فوٹیج ہے، وہاں پہ کوئی کیمرہ، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، ایک تو کیمرہ نصب نہیں تھا، اور جس طرح جدید گاڑیوں میں کیمرے نصب ہوتے ہیں پچھلی سائڈ پہ اور فرنٹ سائڈ پہ، تو یہ فرنٹ سائڈ کا کیمرہ جو ہے اس کی فوٹیج جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو چینی انجینئرز کی گاڑی ہے وہ آگے جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک دوسری خودکش حملہ آور کی جو گاڑی ہے وہ بھی ساتھ جاری ہے، اور یہ آمنے سامنے کی ٹکر نہیں ہے، یہ بالکل یہ پیرالل جا رہی تھی یہ گاڑی، اور جیسے ہی اس چینی انجینئرز کی گاڑی نے اس خودکش بمبار کی گاڑی کو کراس کرنے کی کوشش کی ہے تو اس دوران دھماکہ ہوتا ہے اور یہ پھر تباہی مچ جاتی ہے۔ اس میں ایک پاکستانی ڈرائیور جو ہے وہ بھی جان سے گیا تھا، اور 5 چینی انجینئرز بشمول ایک خاتون کے یہ جان سے گئے تھے، اور اس کے بعد صورتحال کافی ٹینس ہے۔ یہ اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ پچھلا جو واقعہ جولائی 2021 میں تھا اس کی ذمہ داری بھی کسی نے قبول نہیں کی تھی، لیکن بعد میں تحقیقاتی اداروں نے یہ پتہ چلا لیا تھا، اور ان کے مطابق، ان کے دعوے کے مطابق، کہ اس حملے کے پیچھے ٹی ٹی پی ہو سکتے ہیں، اور بعد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے باقاعدہ 2 افراد کو سزائے موت بھی سنائی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے جب وزیر اعظم تھے عمران خان اور وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی۔
تو اس حملے کے بعد بھی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے، نہ داعش نے قبول کی ہے، نہ ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے۔ اگر ٹی ٹی پی کے معاملات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور خواجہ آصف نے افغانستان کا ایک مرتبہ پھر ذکر کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس اجلاس میں بھی افغانستان کی سرزمین کے استعمال کا ذکر ہوا ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ شاید ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس حملے کے پیچھے بھی ٹی ٹی پی کی تنظیم جو ہے یہ ہو سکتی ہے۔ ٹی ٹی پی نے بہت سارے واقعات کیے ہیں، اور الیکشن سے پہلے مولانا فضل الرحمان افغانستان گئے تھے، اس کے بعد بھی کچھ بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ترک کیا ہوا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی نے اس حوالے سے بھی اس حملے کی ذمہ داری نہ قبول کی ہو، بلکہ ایک حیران کن صورتحال یہ بھی ہے کہ ٹی ٹی پی نے باقاعدہ بیان جاری کیا ہے کہ جی اس حملے کے پیچھے ہم نہیں ہیں، یہ حملہ ہم نے نہیں کیا، لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اور مبصرین اس بات کو بھی بڑا سنجیدہ لے رہے ہیں کہ چونکہ یہ کہا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے کہ ٹی ٹی پی افغانستان کے اندر موجود ہے، اور اگر ٹی ٹی پی یہ ذمہ داری قبول کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ چین اور افغانستان کے جو اس وقت تعلقات کی نوعیت ہے، وہ چین ایک دنیا کا واحد ملک ہے اس وقت کہ جس کے سب سے زیادہ روابط ہیں افغانستان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ۔ بیجنگ میں افغان طالبان کا سفیر بلال کریمی بیٹھا ہوا ہے، اور اسی طرح کابل میں چین کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ سفارتی تعلقات تو ہیں، لیکن چین نے باقاعدہ طور پر افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ اب اگر افغان سرزمین کے استعمال کے حوالے سے پاکستان کی شکایات ہیں، تو اگر ٹی ٹی پی کا کوئی نہ کوئی ہاتھ اس حملے میں نکل آتا ہے، یا ٹی ٹی پی اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لیتی، تو پھر تو ظاہر ہے کہ چین پھر انگلی اٹھاتا افغانستان کی طرف، افغانستان کی سرزمین کی طرف، اور پھر اس کے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے تھے۔ تو پھر یہاں پہ یہ نقطہ جو ہے، اس نقطے کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اس حملے کی ذمہ داری پھر کیوں قبول نہیں کی گئی۔ بڑے واقعات کے پیچھے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹی ٹی پی یا داعش انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، اور داعش جس طریقے سے سرگرم ہوئی ہے اس خطے میں، ماسکو کا حملہ، افغانستان میں قندھار میں خودکش حملہ، پاکستان میں ہونے والے اٹیکس، اور پھر بلوچ جو شدت پسند ہیں ان کی طرف سے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، تربت کا واقعہ، گوادر کا واقعہ، تو یہ بڑے بڑے واقعات جو ہو رہے ہیں، تو ان سب واقعات نے ایک تو پاکستانی قیادت کو، عسکری قیادت کو، سیاسی قیادت کو پریشانی میں مبتلا کیا ہے، اور دوسرا چینی قیادت جو ہے وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہے۔ یقینی طور پر چین کے مفادات ہیں افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ صورتحال کہاں پہ جا کے رکتی ہے۔ جو اجلاس آج غیر معمولی ہوا ہے، اس میں شاید کچھ اہم فیصلے بھی لیے گئے ہیں، اور آنے والے ایک دو دن جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل بھی قرار دیے جا رہے ہیں کہ پاکستان ایک بار پھر کوئی نہ کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ وہ کیا کارروائی ہوگی، کون سی ایسی تحقیقات ہوں گی جو مشترکہ پاکستان اور چائنا کی مشترکہ تحقیقات کی بات کی گئی ہے، اس سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا، کیا اس سے نئی خبر برآمد ہوگی، جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت شکریہ۔